اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام، الفضل انٹرنیشنل، منگل 13 جون 2023۔ اگر اس جماعت میں سچی ہمدردی نہ ہوگی تو پھر یہ تباہ ہو جائے گی۔ فرمایا، یاد رکھو کہ ایک مسلمان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کے واسطے ہمتاً تیار رہنا چاہیے، اور جیسے زبان سے خدا تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، ایسے ہی عملی طور پر اس کو دکھانا چاہیے، اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور ملائمت سے پیش آنا چاہیے، اور اپنے بھائیوں سے کسی قسم کا بھی بغض، حسد اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے، اور دوسروں کی غیبت کرنے سے بالکل الگ ہو جانا چاہیے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ معاملہ تو ابھی دور ہے کہ تم لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسے خود رفتہ اور محو ہو جاؤ کہ بس اسی کے ہو جاؤ، اور جیسے زبان سے اس کا اقرار کرتے ہو، عمل سے بھی کر کے دکھاؤ۔ ابھی تو تم لوگ مخلوق کے حقوق کو بھی کما حقہ ادا نہیں کرتے۔ بہت سے ایسے ہیں جو آپس میں فساد اور دشمنی رکھتے ہیں، اور اپنے سے کمزور اور غریب شخصوں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں، اور بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، اور ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے اور اپنے دلوں میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں ایک وجود کی طرح بن جاؤ، اور جب تم ایک وجود کی طرح ہو جاؤ گے، اس وقت کہہ سکیں گے کہ اب تم نے اپنے نفسوں کا تزکیہ کر لیا، کیونکہ جب تک تمہارا آپس میں معاملہ صاف نہیں ہوگا، اس وقت تک خدا تعالیٰ سے بھی معاملہ صاف نہیں ہو سکتا۔ گو ان دونوں قسم کے حقوق میں بڑا حق خدا تعالیٰ کا ہے، مگر اس کی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنا یہ بطور آئینہ کے ہے۔ جو شخص اپنے بھائیوں سے صاف معاملہ نہیں کرتا، وہ خدا تعالیٰ کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، اپنے بھائیوں کے ساتھ بکلی صاف ہو جانا یہ آسان کام نہیں، بلکہ نہایت مشکل کام ہے۔ منافقانہ طور پر آپس میں ملنا جلنا اور بات ہے، مگر سچی محبت اور ہمدردی سے پیش آنا اور چیز ہے۔ یاد رکھو، اگر اس جماعت میں سچی ہمدردی نہ ہوگی تو پھر یہ تباہ ہو جائے گی، اور خدا اس کی جگہ کوئی اور جماعت پیدا کر لے گا۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ نمبر 407 408۔